السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی الخلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، او كما قال عليه الصلاة والتسلیمات۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، ساتھیوں، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسلامی سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور فرمایا یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے اس دن سے یہ نظام شمسی اور قمری جو ہے یہ قائم اور دائم ہے، یا جب سے نظام شمسی قائم ہے تب سے یہ 12 مہینے ہی مقرر ہیں۔ فرمایا منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ محرم کے مہینے کو اور یہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں، اور ان میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور یہ کئی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ محرم کے مہینے کو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سے مسلمانوں کے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ زمانہ قدیم کی تاریخ کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر اقوام اپنی اپنی تاریخ اور سن تقویم وہ اپنے پاس رکھتی تھیں، جس سے وہ تاریخ اور ماہ و سال کا حساب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت والے دن سے اسلامی سن تقویم کا آغاز کیا۔ اسلام کی اہم عبادات روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا تعلق اسی ہجری تقویم کے ساتھ معلق ہے، بلکہ شرعی احکامات جتنے بھی ہیں جن کا تعلق دن سے ہو یا مہینے سے ہو یا سال سے ہو یا دنوں سے ہو، ان کا زیادہ تر تعلق اسی قمری مہینوں کے ساتھ بنتا ہے۔ اسلامی سال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی مناسبت سے ہجری کہا جاتا ہے۔ سن ہجری کا آغاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا، اور یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے لکھے ہیں، جنہیں اولیات عمر کہا جاتا ہے، اور آپ نے بہت ساری ایسی
باتیں لکھی ہیں کہ جو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کا آغاز کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے بصرہ کے۔ انہوں نے خط لکھا کہ یا امیر المومنین، آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے وہ خط کب آیا، کب آپ نے لکھا، عمل اس پہ کب کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا طریقہ کر دیا جائے کہ اس کے اوپر تاریخ لکھی ہو، سن لکھا ہو، مہینہ لکھا ہو، تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کے ہاتھوں سے کب نکلا اور ہمارے تک کب پہنچا اور کب ان احکام پر عمل کرنا ہے جو آپ نے اس کے اندر لکھ کے بھیجے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی۔ آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بلایا، اجلاس منعقد کیا اور تمام صحابہ سے مشورہ کیا۔ چنانچہ تمام صحابہ نے جو اس وقت اجلاس میں موجود تھے، سب نے یہی کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست فرما رہے ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب مشورہ ہوا کہ کب سے ابتدا کی جائے، مہینہ یا سال کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ چنانچہ 4 طرح کی رائے آئیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرف سے 4 طرح کی رائے آئیں۔ نمبر 1 کہ تاریخ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہونی چاہیے، آپ کی ولادت بسعادت سے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا بعثت نبی سے ہونی چاہیے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان نبوت فرمایا اس دن سے ابتدا ہونی چاہیے۔ تیسری رائے یہ آئی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس دن سے آغاز ہونی چاہیے۔ اور چوتھی رائے یہ آئی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے اسلامی سن تقویم کی ابتدا ہونی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 4 رائےوں میں سے یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی کہ آپ کی ہجرت سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ ہجرت سے ہی مسلمان بلا خوف و خطر عبادت کرنے لگے۔ حق و باطل کے درمیان واضح فرق ہجرت سے ہی ہوا۔ اسلام کو عزت اور غلبہ ہجرت کے بعد ملا۔ مسجد نبوی کی بنیاد ہجرت والے سال رکھی گئی، اس لیے سب نے متفقہ طور پر یہ اس میں اتفاق کر لیا کہ ہجرت سے نئے اسلامی سال کی ابتدا ہوگی۔ اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز ہجرت کو بنانے کی ایک وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ ولادت و نبوت کی تاریخوں میں اختلاف تھا۔ تاریخ کے اندر ولادت میں بھی اور وفات میں بھی اختلاف موجود ہے، اور واقع وفات کو نقطہ آغاز بنانے میں یہ مسئلہ بھی درپیش تھا کہ یہ واقعہ ہمیشہ مسلمانوں کو رنج و ملال میں مبتلا رکھے گا۔ اس لیے سب نے اتفاق کیا کہ ہجرت سے ابتدا کی جائے۔ دوسرا سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ پہلے نمبر پہ کس مہینے کو رکھا جائے۔ تاریخ کا تو ہو گیا نا، اس دن سے تاریخ یکم وہ ہوگی جس دن ہجرت کی۔ اب مہینہ کون سا پہلے رکھا جائے؟ چنانچہ کسی نے رجب کا کہا، کسی نے رمضان کا کہا، کسی نے ربیع الاول کا کہا، جی کسی نے محرم کا کہا۔ تو اس بات پر فیصلہ صادر ہوا کہ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی جو دعوت دی تھی، اور حضور علیہ السلام نے جس دعوت کو قبول فرمایا تھا، یہ دعوت محرم الحرام کے مہینے میں دی گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں مدینہ منورہ پہنچے اور ابتدا سفر میں کی، سفر میں نکلے، ربیع الاول میں پہنچے، لیکن اس کی تیاری جو ہے وہ محرم کے مہینے میں شروع کر دی تھی، یعنی اعلان کر دیا تھا کہ ہجرت ہوگی اور یہ محرم کے مہینے میں۔
اور ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ حاجی حضرات حج کرنے کے بعد محرم کے مہینے میں اپنے گھروں کو تقریباً سارے لوٹ جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی اسے ابتدا میں رکھا گیا۔ سیرت المصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں ماہ ربیع الاول میں پہنچے، ماہ سفر میں مکہ سے روانہ ہوئے، لیکن آپ نے ہجرت کا ارادہ جو ہے وہ محرم الحرام میں فرما لیا تھا، اس لیے اس کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیتے ہوئے ہجرت والے دن کو یکم تاریخ مقرر کرتے ہوئے اس سال کی ابتدا کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام نے اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت سے کی، وہ ایک آیت مبارکہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے اس سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی وہ اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور یہ پہلا دن وہ ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں وارد ہوئے اور اسلام کو عزت ملی، پس یہاں سے پہلے دن کی ابتدا شروع ہوئی۔ اسلامی تاریخ کو قمری تاریخ کہا جاتا ہے، قمر چاند کو کہتے ہیں، اور بنیادی طور پر چونکہ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اس لیے اسلامی سال بھی اور قمری سال بھی اسے کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے یہ لوگوں کے لیے مختلف معاملات اور حج کے اوقات مقرر کرنے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر یہ کیلنڈر جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شمسی جنہیں عیسوی کہا جاتا ہے، دوسرا قمری جنہیں اسلامی یا ہجری کہا جاتا ہے۔ اسلامی جو تاریخ ہے یا اسلامی جو مہینہ ہے یا اس کی جو یعنی ڈیٹ روزانہ، آج کل پڑھا لکھا طبقہ یا دنیا کے جو معاملات خصوصاً ہمارے ہاں جو ہیں وہ چونکہ عیسوی لحاظ سے چلتے ہیں، لیکن پہلے وقتوں کے اندر بھی یعنی 100 سال پیچھے، 200 سال، 400 سال پیچھے چلے جائے، اور آج بھی ایسے علاقے دور دراز جہاں یہ ٹی وی وغیرہ یا ان چیزوں کی سہولت شاید نہ ہو، وہاں بھی اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی وہ چاند کی تاریخ یاد رکھنا ان کے لیے آسان ہوتی تھی، اس لیے کہ چاند ایسا ہے جو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے اور ہر دیکھنے والا اسے دیکھ کر اس سے اندازہ لگا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عیسوی لحاظ سے تنخواہیں ملتی ہیں، ملازمت کے مواقع ہیں، دیگر کہیں آنا جانا، معاملات طے کرنا، اس لیے ہمیں تو اس کی محتاجی ہوتی ہے، وگرنہ یہ جو قمری تاریخیں ہیں یہ بزرگ حضرات یا عورتیں دیہات سے دیہات تک لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب تاریخ مقرر کرنے اور لکھنے کی ضرورت محسوس کی تو باوجود اس کے کہ اس وقت دنیا میں اور کئی سارے کیلنڈر اور تاریخیں رائج تھیں، لیکن صحابہ اکرام ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بجائے از سر اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی اور اس کو رواج دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام ہر معاملے میں اپنا ایک الگ اور منفرد تشخص اور امتیاز رکھتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عبادات، اپنے معاملات، اپنا رہن سہن وہ سب سے جدا اسلامی جو ہے وہ رکھا کریں۔ اسلام نے ہمیشہ ایک علیحدہ تشخص اپنا قائم کیا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز واقع ہجرت کو بنایا اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو مقرر کیا۔ کیوں؟ کہ ہجرت کا سال اور محرم الحرام کا مہینہ اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کا آغاز ہے۔ ہجرت کا سن اور محرم کا مہینہ
اس احساس کو زندہ کرنے کا موقع ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام پروان چڑھا، اسلام کو عزت اور اکرام ملا۔ اسی طریقے کے ساتھ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ جو اسلام آنے سے پہلے بھی محترم سمجھا جاتا تھا، یہ صرف اسلام کے بعد نہیں سمجھا گیا، پہلے بھی اسے یعنی محترم سمجھا جاتا تھا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن رکھیے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ سن ہجری کا یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ۔ اگر کوئی مسلمان اس کو یاد نہ رکھے تو ساری امت گناہ گار ہوگی، اور اگر کچھ یاد رکھے باقیوں کے ذمے فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اس کیوں کہ رمضان ہو، عید ہو، حج ہو، دیگر عبادات ہو، ان کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ طلاق ہو، عدت ہو، اسی طریقے سے ماہواری ہو، اسی طریقے سے نفاس، دوسری جو چیزیں ہیں ان کا بھی، اور اسی طرح جو کفارات ہیں ان کا تعلق بھی، ان تمام چیزوں کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، اور دیگر بھی کئی معاملات اس کے اندر ہیں، اور اس میں گناہوں سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم کو اسلام میں صرف اس لیے اہمیت ہے کہ اس مہینے میں نواسہ رسول، جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت ہوئی، اور اس میں کربلا کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ سامعین محترم، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت کی عظمت، مقام اور مرتبہ اور شہادت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن زیادہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی اسلامی سال کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے یا آپ کے صحابہ میں سے کسی کی شہادت ہوئی یا کوئی واقعہ پیش آیا۔ اس لیے کہ اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر اسلامی مہینہ کسی نہ کسی حادثہ اور واقعہ سے بھرا پڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائے، اگر مہینہ کو دیکھا جائے تو رمضان میں غزوہ بدر ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی، اور آپ دیکھیں شوال کے مہینے غزوہ احد ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی غزوے کے اندر، شوال کے اندر شہید ہوئے۔ اور اسی طرح اگر اسلامی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ محرم الحرام میں چونکہ ہمارے ہاں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو اسلامی اہم معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر غیر ضروری معاملات کی طرف وہ مسلمان لگ جاتے ہیں، کیونکہ اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یعنی واقفیت حاصل کرتے نہیں ہیں، تو سنی سنائی، دیکھی دکھائی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اسے ہی اسلام کا حصہ گردانتے ہیں۔ دو چار باتیں ایسی عرض کروں گا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے محرم میں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ محرم کے اندر روزے رکھنا آپ کہہ لیں وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور کئی احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ اللہ کے مہینے یعنی محرم الحرام کا روزہ ہے۔ گویا کہ محرم کو شہر اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا محرم کے مہینے میں، اور آگے فرمایا یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں خصوصی طور پر
جس روزے کی زیادہ فضیلت آئی ہے وہ ہے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اور یہ روزہ اس رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، مسلمان اسے فرضی طور پر رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے مہینے شروع ہوئے، فرض ہوئے، پھر یہ روزہ مستحب ہو گیا، پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فضیلت والا یہ اب بھی ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام یوم عاشوراء، کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اور ترغیب بھی دیتے تھے اور تاکید بھی کرتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے مہینے فرض ہوئے، مہینے کے روزے، تو اس کے بعد آپ نہ ہمیں اس طرح حکم دیا کرتے تھے اور نہ منع کرتے تھے اور نہ ہی ترغیب دیتے تھے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے فمن احب ان یصومہ فلیصمہ ومن احب ان یترکہ فلیترکہ۔ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا آپ کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ رکھنے والے کو فضیلت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اور نہ رکھنے والے کو گناہ نہیں ہے۔ رکھے گا تو اچھی بات، نہ رکھے گا تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو بتایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کو جو فرعونیوں سے نجات ملی وہ اس دن ملی، فرعون کو غرق کیا گیا، تو بتایا گیا کہ اس شکرانے کے طور پر 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ یہودی وہاں کے رکھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے ہیں، ہم زیادہ ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، لہذا فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، 11 یا 9، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ محترم سامعین، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مسلمان کو ہر معاملے کے اندر غیر مسلم سے ممتاز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان سے علیحدہ ایک نظام۔ اگر ہماری کوئی عبادت بھی غیر مسلموں کی عبادت کے ساتھ ملی تو اسلام نے اس سے روک دیا یا اس کا متبادل بتایا، ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا۔ اس لیے آج اپنے بچوں کو مغربی تہذیب کی بجائے اسلامی تہذیب سکھائیے، ان کو اسلامی تشخص بتائیے، ان کو بتائیے کہ اسلام ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، سب سے جدا حیثیت، کہ مسلمان کا بچہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ کلمہ گو ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِيَامُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے میں امید رکھتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ان گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے، کبیرہ کی نہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے قبول نہیں ہوتے، اور اسی طرح جو حقوق العباد غصب کیے ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ جہاں بھی کسی عمل کی وجہ سے، کسی عبادت کی وجہ سے گناہوں کی معافی کا تذکرہ آتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کبیرہ گناہ اور حقوق العباد یہ بغیر سچی توبہ کے اور بغیر معافی مانگنے کے اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنے کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں وہ بھی
دو طرح سے معاف ہوں گے، ایک جس کا حق غصب کیا اس سے معافی، اور دوسرا اس کا حق واپس دے کر۔ مطلب کسی نے کسی کی چوری کی ہے، اسے شرم آ گئی، اللہ کی طرف سے توفیق مل گئی، پہلے وہ جا کر اس سے معافی مانگے گا اس چوری کرنے پر، اور پھر اس کو وہ چوری شدہ مال واپس دے گا، تب یہ گناہ معاف ہوگا۔ ہاں وہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ورنہ حق واپس لوٹانا اور معافی مانگنا دونوں کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ 1 سال سابقہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ البتہ آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھا جائے 9 کا یا 11 کا، اس لیے کہ یہودی 1 رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے 1 دن پہلے رکھو یا 1 دن بعد میں رکھو۔ اور اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے 1 بھی رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی ثواب اسے ملے گا، اس لیے کہ اس دور کے اندر یہودی رکھتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر یہ رکھتے ہیں، اس بات کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر وہ بہت کم، کوئی اکا دکا وہ اس کا اگر خیال رکھتا ہوگا تو رکھتا ہوگا، ورنہ نہیں رکھتے، وہ ایسے ہی سننے میں آیا ہے، تحقیق یہی ہے۔ لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 9 یا 11 کا روزہ ساتھ ملایا جائے، اور اس فرمان سے یہ بات بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آتی ہے کہ آپ کے اس فرمان کا اور دیگر فرامین بھی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی عبادت کے اندر، وضع قطع کے اندر غیر مسلموں سے مسلمان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا لباس، اپنے بال، اپنے جسم کی وضع قطع، اپنا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا علیحدہ اسلامی طور طریقے سے ہوگا تو ہم کل اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سامنا بھی کر سکیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر یہودیوں سے، مشرکوں سے، عیسائیوں سے، دیگر غیر مسلموں سے اپنے آپ کو ممتاز رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، فرمایا وفر اللحى واحفظ الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو کیونکہ وہ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو تم مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو لمبا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کی مٹھی بناتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے لے لیتے، یعنی اسے کاٹ لیتے۔ تو اپنے بال، اپنی مونچھیں، اپنی داڑھی وہ اسلامی طریقے کے مطابق رکھا کیجیے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی چاروں طرف سے 1 مٹھ اتنی، اس سے جو بڑھتی اس کو کٹوا لیتے، کیونکہ اس سے بھی آج کے دور کے اندر خاص طور پر جو سکھ حضرات ہیں یا جو یہودی ہیں ان کی بے دھڑک داڑیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی مبارک قدرتاً وہ تقریباً سینے مبارک کے برابر، یعنی وہ 1 مٹھ یا کچھ معمولی زیادہ ہوگی، وہ اتنی تھی آپ کی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر سے بھی ہے
کہ آپ کی اس سے زیادہ بڑھتی تو آپ اس کو کاٹ کر تراش کے اس کو برابر کر لیتے تھے، مٹھ سے کم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے زائد صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ کاٹ کو اس کو برابر اور خوبصورت کر سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر ان کی مشابہت جان بوجھ کر اس لیے اختیار کی جائے کہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ ایک ہے کہ سستی سے یا ویسے ہو جائے، ایک ہے کہ جان بوجھ کر ان جیسا بننا، یہ تو گناہ والا کام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی روایت کرتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، یعنی جو بال ان جیسے بنائے گا، داڑھی ان جیسی بنائے گا، مونچھیں ان جیسی بنائے گا، کپڑے ان جیسے پہننے کی کوشش کرے گا، دیگر وجہ قطع اٹھنا بیٹھنا ان جیسا بنائے گا، تو قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب انہی کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام علیہم الرضوان، اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالی، سلف صالحین، ان کے ساتھ تو وہی ہوں گے جو ان جیسا اسوہ اپنائیں گے، جو ان کی طرح زندگی اپنائیں گے، جو ان کی طرح اپنی وضع قطع رکھیں گے اور اپنا ایک الگ مقام بنائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے بچوں کو دینی لحاظ سے ان کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارے آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ہم نے بال ان جیسے رکھنے ہیں، ہم نے داڑھی اس طرح رکھنی ہے، اپنے کپڑے اس طرح کے بنانے ہیں، اپنا رہن سہن ایسا بنانا ہے جیسا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے علاوہ تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ دیگیں پکا کے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، پانی کی سبینہ لگ جاتی ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے اپنی راہ اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے وہ حکم دیتا ہے، منع نہیں کرتا کبھی بھی۔ کوئی خاص دن مقرر نہیں فرمایا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوقات میں سے چاہے وہ کوئی بھی ہو، نظر و نیاز دینا یہ حرام ہے۔ 4 مقامات پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے میتہ، خون، دم مسفوح، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور یا دیگر جو بھی دیگے ہیں، حلیم ہو، حلوہ ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی خوشنودی تقرب کے لیے دیا جائے گا وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص کر ان ایام کے اندر سبیلوں سے پانی پینے سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دیگر جو روڈوں پر ادھر ادھر بانٹ رہا ہوتا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے، ہماری بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم پتہ نہیں نسلی طور پہ یا کیا کہہ لیں، کوئی یعنی عادتاً یا ہماری گٹی میں یہ چیز ہوتی ہے، ہم ہمیشہ منگتے ہی رہتے ہیں ایسے، یعنی جہاں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہوتی ہے، میں نے یقین جانے مسجد میں گاڑیوں کے اوپر لوگوں کو ترستے ہوئے دیکھا ہے، یہ بانٹی ہوئی چیزوں کو پکڑتے ہوئے ایسے۔ یار کو بانٹ بھی رہا کہ غریب لوگوں کا کام ہے، ضرورت مندوں کے کام ہے، مزدوروں کا کام ہے، گاڑیوں کے اوپر لوگ جاتے ہوئے جناب جی وہ چیز حاصل کرنے کے لیے وہ اتر جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔
ایسی عجیب قوم ہے ہماری. چلو جو ہمارے ہیں کیا نام ہے جو حکومتی سطح پہ جو بڑے بڑے، یہ تو چلو ہمارے نام پہ دنیا سے مانگتے ہی ہیں، ان کی تو عادت ہے، انہوں نے مانگنا ہی مانگنا ہے نام ہمارا اور اسٹیٹس اپنا بناتے ہوئے. ہماری قوم بھی ایسی اس کے اندر بیماری لگ گئی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں غلط ہے. آپ دیکھیں یہ رمضان میں ادھر باہر وہ ایک حلیب والے غالباً میرے خیال میں آئے باہر، انہوں نے گاڑی لگائی اور جی ہم ادھر یہ بانٹنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار یہ یہاں کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہاں تو کوئی ضرورت مند مجھے نہیں پتہ، کوئی ملازم ہوگا، کوئی اکا دکا ہوگا، تو آپ غربا کو جا کر دیں جو بیچارے ضرورت مند ہیں، جو روزہ افطار کریں گے آپ کو ثواب ملے گا. نہیں ہمیں حکم ہوا ہم یہی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے چل آپ بنا لیں. یار آپ اللہ گواہ لوگ بیچ میں ہوں گے گواہ اس بات کے، روزے کے بعد وہ ادھر باہر انہوں نے لگا لیا. 2.5 کروڑ کے گھر کے اندر رہنے والے لائن لگے ہوئے، وہ 60 روپے کے پیچھے، پتہ ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں کو لائن لگے ہوئے ہیں یار. جو یہ سب میں باہر نکلا لائن لگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں یار وہ کیا 100 روپے کا ہوگا زیادہ سے زیادہ. اور پھر وہ تصویریں بنا رہے ہیں، ان کی مقصد ان کا وہ تصویریں بنا کر آگے بتانا تھا. میں نے کہا یار کوئی تھوڑا سا ہی کوئی ڈیش کر لو، برا منا جاتے ہیں لوگ. شرم تو یار کیا ہے یہ چیز ہے. کہیں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہوگی. کل میں گزرا ایک جگہ میں نے دیکھا کوئی آدمی لفافے میں کوئی نان یا ایسی کوئی چیز دے رہا تھا، گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا کھڑا ہو کے اسے بلا رہا یار 26-30 لاکھ کی گاڑی ہے تیرے نیچے، یہ 50 روپے کا نان ہوگا زیادہ سے زیادہ، چل 100 کا ہوگا یار. روڈ میں کھڑے ہو کے پکڑ رہے دیگیں بانٹی جا رہی ہیں. کہیں یہ باہر پانی ہوتا ہے، روڈ کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں خدا کے بندے، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پیچھے سے ٹریفک بند، سارا ستیاناش پی رہے ہوتے. اور یہ تجربے کی بات ہے، اتھینٹک ترین بات ہے. اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی صحیح کوئی سچے دل والا اللہ کا بندہ کوئی دے رہا ہو، نہ سمجھی سے تو نہیں کہہ سکتا، ورنہ یہ پاک پانی اور صاف پانی نہیں ہوتا. یار کیا مرنے لگے ادھر. 50 روپے کی بوتل لے کے نہیں پی سکتے، 200-250-300 کی وہ کھانا نہیں آدمی ہوٹل پہ کھا سکتا. رمضان کے اندر آٹا مفت بانٹنے کا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ہیں کیا. مجھے حیرانگی آتی ہے، مفت آٹے کی اسکیم بن گئی، لینے لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. خدا کے بندوں 20,000 روپے کا گھر کا سودا لا رہے ہو، 600 کا آٹا نہیں لا سکتے، 1000 روپے کا آٹے کا توڑا نہیں آ سکتا. ان کے ساتھ لگے ہوئے لائن پہ 2 گھنٹے، دھکے گالی گرمی اور کیا کچھ ہے نہیں سمجھ آ رہی. کہیں کوئی مٹھائی یا کوئی ایسی چیز بانٹ رہی ہو، لڑ پڑتے ہیں جا کر اس سے. یہ جو فوتگی وغیرہ ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہو، زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں مر جانا ہے کھا کے ہی اٹھیں گے. فروٹ دیگر جانے کیا عجیب ہیں. آپ دیکھیں بھائی یہ جو چیز، یہ روزی تب بنتی ہے، یہ روٹی تب بنتی ہے جب یہ اللہ کے نام پر ہو، پھر باعث برکت اور باعث رحمت ہے. لیکن اس سے بھی مشابہت سے بچیں. اور میرے بھائیوں کیا یہ محبت ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ تو پیاس کی حالت میں شہید ہوئے اور ہم پانی بانٹ کے اور پانی پلا کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ بھوکے شہید ہوئے، ہم دیگیں بانٹ کے وہ محبت کا اظہار. محبت کیا کہتے ہیں؟ معشوق سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ اس جیسا بن کر. وہ پیاسے ہے تو پیاسے رہ کر، وہ بھوکے ہے تو بھوکے رہ کر، تب مماثلت ہوگی نا. عجیب انہوں نے روزے کی حالت میں تھے، روزہ رکھے نا بھائی، یہ ہے محبت. پیاسے رہیں یہ ہے محبت، بھوکے رہیں یہ ہے محبت. یہ کہ ہم گلشرے اڑا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں اور محبت کا نام. ان جیسا بنے بھائی، اس دین کو اپنائے جو وہ جس کے لیے انہوں نے شہادت دی. ہاں اگر خرچ کرنا ہی ہے تو پھر میرے بھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خرچ کریں. وہ کیا ہے آخری بات بیان کرتا ہوں. اگرچہ
اس حدیث کی سند کچھ ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضیلت کے اندر ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اجر ضرور دے گا۔ اب یہ حدیث پر عمل کر لے، بس انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ شعب الایمان للبیہقی کے اندر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، اہل و عیال اپنے گھر پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے خادمین پر، جو ماتحت جتنے ہیں اہل و عیال سے ملازمین خادمین یہ بھی بیچ میں آتے ہیں کہ وہ جن کے آپ ذمہ دار ہیں، اگر ان پر 10 محرم کو رزق کی وسعت کرے گا اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق کے اندر برکت فرمائیں گے۔ اب اس دن کیا مراد ہے؟ مراد ہے اس دن گھر والوں کو اضافی اسپیشل کھانا کھلائیں، اضافی طور پر اسپیشل، چاہے باہر لے جا کے چاہے گھر میں لا کر۔ اسی طرح ملازمین کو اچھا بہترین عام دنوں کے لحاظ سے بہت اچھا کھانا زیادہ خرچ کر کے ان کو کھلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال رزق کے اندر وسعت فرمائے گا۔ اور اس حدیث میں کن کا تذکرہ ہے؟ اونچی ذرا بتائیں، اونچی سارے کس کا ہے؟ اہل و عیال کا۔ کس کا؟ کس کا؟ اہل و عیال کا، گلی محلہ اور روڈ والوں کا نہیں۔ وہ عام حالت میں جب میں نے کہا منع نہیں ہے، جب مرضی تقسیم کریں، لیکن اس دن تو حدیث کے مطابق عمل کر لیں۔ مسلمان ہیں ہم، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس دن عمل کر کے دیکھیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا کر لیں۔ یہ باہر جو حضرات بیٹھے ہیں اوپر چلے جائیں، دائیں بائیں، چونکہ کام ہو رہا ہے، تکلیف کی معذرت، 2-4 جمعہ تکلیف ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ کے آنے والے آپ کے بچوں کے لیے راحت ہی راحت ہوگی انشاءاللہ۔